اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ گزشتہ سے پوستہ سبق کے اندر ہم نے تصور و تصدیق کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا، پھر ہم نے تصور بدیع اور تصور نظری کے بارے میں پڑھا۔ مقدمے کے اندر کسی نے اشکال کیا تھا، سوال کیا تھا کہ مرکات کی جو مصنف ہیں انہوں نے شروع میں منطق کی تعریف کیوں نہیں کی، شروع میں علم کی تعریف کیوں کی؟ تو پھر ہم نے بتایا تھا کہ ہم سب سے پہلے علم کے بارے میں پڑھیں گے، پھر ہم تصور اور تصدیق کے بارے میں پڑھیں گے، پھر ہم بدیع اور نظری کے بارے میں پڑھیں گے جو ہم نے پڑھ لیا۔ اب رہ گیا ہے نظر و فکر کے بارے میں پڑھنا، اور منطق کی ضرورت اہمیت کیوں ہے اس کے بارے میں پڑھنا، اور منطق کی تعریف کے بارے میں پڑھنا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم پڑھ لیں گے، اور منطق کی تعریف، موضوع، غرض و غایت کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہیں، جن کا ہم کو پتہ ہے، جن کا ہمیں علم ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں نامعلوم ہے، مجہول ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے۔ تو وہ چیزیں جو ہمیں معلوم ہے، مثال کے طور پر سورج ہے، چاند ہے، قلم ہے، بورڈ ہے، ٹوپی ہے، دروازہ ہے، دیوار ہے، پنکھا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ جیسے ہی ہم نام لیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دروازہ کسے کہتے ہیں، بورڈ کسے کہتے ہیں، سورج کسے کہتے ہیں، روشنی کسے کہتے ہیں، دھوپ کسے کہتے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہمیں معلوم ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہیں، وہ ہمیں معلوم کرنی پڑیں گی، وہ ہمارے لیے مجہول ہے۔ جیسے ریاضی کا علم ہے، وہ ہمیں کم ہی آتا ہے، اور اس کے بعد فلکیات کا علم، طرح طرح کے بہت سارے علم ہیں جو ہمارے لیے کیا ہے؟ مجہول ہے۔ تو دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں معلومات، اور ایک ہوتی ہے مجہولات۔ معلومات وہ چیزیں جو ہمیں معلوم ہیں، اور مجہولات وہ چیزیں جو ہمیں مجہول ہیں۔ اب یاد رکھیں، جو چیزیں معلوم ہیں اگر وہ تصور کی قبیل سے ہوں گی تو اسے کہیں گے تصور معلوم کہیں گے، جو ہمیں معلوم ہے انہیں تصور معلوم کہیں گے، اور اگر وہ تصدیق کی قبیل سے ہوں گی تو انہیں ہم کیا کہیں گے؟ تصدیق معلوم کہیں گے۔ اور وہ چیزیں جو ہمیں مجہول ہے، جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر وہ تصور کی قسم سے ہوں گی تو ہم اسے تصور معلوم کہیں گے، اور تصور مجہول کہیں گے، اور اگر تصدیق کی قسم میں سے ہوں گی، تصدیق کی قبیل میں سے ہوں گی تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ تصدیق مجہول کہیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا سورج، چاند، جن، فرشتے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ معلوم ہیں، اور یہ کس قسم میں سے؟ تصور کی قسم ہے، تصور معلوم۔ اس طرح میں نے کہا انسان سانس لیتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے، اور یہ تصدیق کی قسم میں سے ہے تو تصدیق معلوم ہوئی۔ میں نے کہا فرشتے موجود ہیں، روحیں موجود ہیں، جنات موجود ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ معلومات ہیں، معلوم ہیں، اور یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے، کیا ہے؟ تصدیق معلوم۔ تو وہ چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے، مجہول ہیں، اگر تصور کی قبیل میں سے تصور مجہول، تصدیق کی قبیل میں تصدیق مجہول۔ جیسے میں نے مثال کے طور پر غیر مسلم ہے، کوئی شخص غیر مسلم ہے، اسے فرشتے کا علم نہیں ہے، تو یہ فرشتہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو جنات کا علم نہیں ہے، اس کے روحوں کا علم نہیں ہے، روحیں کسے کہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ سب تصور ہیں، اور تصور مجہول ہیں۔ اس طرح بچے کے لیے ہاتھی، عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھی کوئی ایسا عام طور پر گھومنے والا جانور نہیں ہے، بچوں کو ہاتھی کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، تو ہاتھی جو ہے یہ تصور ہے بچے کے لیے، اور کون سا تصور مجہول ہے۔ اس طرح میں کہوں ریاضی کا علم ہے، فلکیات کا علم ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہے، اور یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے، تصدیق مجہولات ہیں۔ تو دو طرح کی چیزیں ہوگی، ایک وہ تصور معلوم، اور ایک وہ تصور مجہول، ایک تصدیق معلوم اور ایک تصدیق مجہول۔ تو جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں اگر وہ تصور کی قبیل سے ہوں گی تصور معلوم، تصدیق کی قبیل میں سے ہوں گی تو تصدیق معلوم۔ اگر وہ چیزیں ہیں وہ ہمیں مجہول ہیں، اگر وہ تصدیق کی قبیل میں سے ہوں گی تصدیق مجہول، اور اگر تصور کی قبیل میں سے ہوں گی تو انہیں تصور مجہول کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیں، اگر کوئی تصور مجہول ہے، ایسی چیز ہے کہ جو تصور ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے، اگر آپ اس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، تصور مجہول کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یاد رکھیں دو یا دو سے زیادہ تصور معلوم ملائیں گے تو تیسری تصور مجہول ہمیں حاصل ہو جائے گی، مثال کے طور پر بچے کو ہاتھی کا علم نہیں ہے تو ہاتھی اس کے لیے کیا تصور ہے۔ اب آپ اس کو، یہ تصور مجہول ہے، اس کو ہاتھی کی پہچان کروانا چاہتے ہیں، کیسے کروائیں گے؟ مثال کے طور پر آپ اس سے کہیں گے دیکھو بیٹا، بڑے بڑے کان، لمبی سی سونٹ، 15-16 فٹ اونچا جانور، موٹا جسم۔
اب اگر آپ اس کے سامنے بہت سارے جانور رکھ دیں اور اس کے بیچ میں ہاتھی کو بھی رکھ دیں تو یہ جو آپ نے ان کو تصور معلوم بتائے ہیں اس سے وہ کیا کر لے گا؟ پہچان جائے گا۔ تو آپ نے تصور مجہول کی اس کو پہچان کروائی، کس کے ذریعے کی؟ تصورات معلوم کے ذریعے آپ نے کیا کی؟ اس کو پہچان کروائی۔ اس طرح اگر آپ کسی کو اس طرح مثال کے طور پر کافر ہیں، ان کو فرشتوں کے بارے میں نہیں پتہ، اب آپ فرشتوں کے بارے میں ان کو بتانا چاہتے ہیں، ان کے لیے فرشتے کیا ہیں؟ تصور مجہول ہیں۔ اگر آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں، پہچان کروانا چاہتے ہیں تو کیسے کروائیں گے؟ دو یا دو سے زیادہ تصورات معلوم بنائیں گے، اس کو تیسری تصور مجہول چیز حاصل ہو جائے گی، فرشتے حاصل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں دیکھو بھائی فرشتے جو ہیں نا وہ مخلوق نوری ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، مخلوق نوری ہے۔ آپ نے کہا مخلوق نوری، پھر آپ نے کہا لطیف ہے یعنی دکھائی نہیں دیتے، پھر آپ نے کہا کہ نافرمانی سے پاک ہیں۔ تو یہ آپ نے کیا کیا؟ تصور ملائے اور تصور معلوم ملائے۔ جیسے کہ آپ نے اس کو کہا تو یہ کیا ہوگا؟ اس کو فرشتوں کا کیا ہو جائے گا؟ علم ہو جائے گا۔ تو اگر تصور مجہول کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ کتنی چیز کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں دو یا دو سے زیادہ تصورات معلوم بنانے پڑیں گے، پھر ہمیں کیا حاصل ہو جائے گی؟ تیسری تصور مجہول چیز حاصل ہو جائے گی۔ اس طرح اگر آپ تصدیق مجہول ہیں، آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح حاصل کریں گے؟ دو یا دو سے زیادہ تصدیقات معلوم ملائیں گے تو تیسری ہمیں تصدیق مجہول حاصل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کافر نہیں مانتے کہ عالم جو ہے حادث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ جس پر کبھی بھی عدم نہ آیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ سے ہے، یہ قدیم ہے، اس پر کبھی بھی عدم نہیں آیا، یعنی ایسا زمانہ کبھی بھی نہیں آیا کہ جس وقت یہ نہ ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں عالم حادث ہے۔ عالم کیا ہے؟ حادث ہے، یہ اس پر کبھی عدم آ چکا ہے، یعنی یہ حادث اسے کہتے ہیں جس پر کبھی عدم آیا ہو۔ اب یہ عالم جو ہے دنیا جو حادث ہے، یعنی پہلے سے نہ تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ تو یہ کافر نہیں مانتے کہ عالم کیا حادث ہے۔ اب آپ کو عالم حادث ہے، عالم وہ کہتے ہیں آپ نے پہچان کروانی ہے عالم حادث ہے، تو عالم حادث ہے کیا ہے؟ تصدیق ہے، اور تصدیق کیا ہے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ تصدیق مجہول ہے۔ اب آپ ان کو پہچان کروانا چاہیں گے، کیسے کروائیں گے؟ آپ دو یا دو سے زیادہ تصدیقات معلوم ملائیں گے، اس کو تیسری تصدیق مجہول حاصل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ دیکھو بھائی آپ یہ مانتے ہو کہ العالم متغیر، آپ مانتے ہو کہ العالم متغیر، عالم متغیر ہے، یعنی آپ یہ مانتے ہو کہ یہ جو دنیا ہے یہ بدل رہی ہے۔ پہلے دیکھو قدیم زمانے کے اندر جہاز تھے؟ نہیں تھے۔ موٹر سائیکلیں تھی؟ نہیں تھی۔ گاڑیاں، طرح طرح کی نئی نئی چیزیں ایجادات ہوئی ہیں، وہ نہیں تھی، دنیا کے اندر نہیں تھی۔ تو معلوم ہوا کہ عالم کیا بدل رہا ہے۔ آپ یہ مانتے ہو کہ عالم کیا متغیر ہے، وہ کہے گا کہ میں مانتا ہوں کہ عالم کیا متغیر ہے، بدل رہا ہے، پہلے گاڑیاں نہیں تھی اب ہوئیں، پہلے جہاز نہیں تھے اب موٹر سائیکل، طرح طرح کی نئی ایجادات جو ہیں وہ ساری ہوئیں۔ تو معلوم ہوا کہ عالم کیا بدل رہا ہے، دنیا کیا ہے؟ بدل رہی ہے۔ اور یہ بھی آپ مانتے ہو گے کہ وہ کل متغیر حادث، ہر وہ چیز جو بدل رہی ہے وہ حادث ہوتی ہے، یعنی جو چیز بدل رہی ہے۔ مثال کے طور پر اب موٹر سائیکل، دنیا بدل رہی ہے، اس کے اندر موٹر سائیکل نہیں تھے، یہ بدل کر بعد میں پیدا ہوئے، یہ بدل کر بعد میں بنائے گئے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں یہ پہلے نہیں تھی، یہ پہلے نہیں تھی۔ تو اسی طرح دنیا بھی یہ بدل رہی ہے، اور جو چیز بدل رہی ہے وہ پہلے نہیں ہوتی۔ تو اس طرح دنیا بھی بدل رہی ہے، یہ حادث ہے، یہ پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ تو یہ دلیل جب کسی کافر کو دی جائے تو وہ مان جاتا ہے، کافی حد تک مان جاتے ہیں، لیکن کچھ بھی ہر رام کافر ہوتے ہیں جو پھر بھی نہیں مانتے، جو پھر بھی اس دلیل سے بھی نہیں مانتے۔ تو دیکھو کافر کو کیا تھا؟ ایک عالم حادث ہے، اس کے بارے میں علم نہیں تھا، اس کے لیے تصدیق مجہول تھی۔ آپ نے اس کو پہچان کروائی کس طرح؟ دو العالم متغیر و کل متغیر حادث ملا کر آپ نے دو تصدیق معلوم ملائیں، اور اس کو تیسری تصدیق مجہول حاصل ہوگی، تصدیق مجہول حاصل ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ ہم تصور مجہول کو اور تصدیق مجہول کو حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح؟ دو یا دو سے زیادہ تصدیقات معلوم یا تصور معلومات ہم ملاتے ہیں تو ہمیں چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ جو ہم دو یا دو سے زیادہ تصورات معلوم ملاتے ہیں اور تیسری تصور مجہول حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ جن سے ہمیں حاصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تعریف اور معرف۔ ہاتھی کا ہم نے پہچان پائی بچے کو کس کے ذریعے؟ بڑے بڑے کان، لمبی سونڈ، بڑا جسم، یہ کیا ہے؟ تصور معلوم ہے۔
تو ان کے ذریعے ہم نے اس کو آتی کی پہچان کرائی، تو ان کو کہیں گے تعریف۔ تعریف کہتے ہیں کہ کسی کی پہچان کروانے والے، معرف بھی کہتے ہیں کسی کی پہچان ہوئے۔ تعریف یعنی ان کے ذریعے کیا کی، تعریف کی گئی، اور معرف جس کے ذریعے پہچان، معرف جنہوں نے کہ اس کی کیا کی، پہچان کروائی، تو انہیں تعریف یا معرف کہا جاتا ہے۔ اور جو حاصل ہوا، کیا حاصل ہوا، ہاتھی حاصل ہوا، ہاتھی کا علم حاصل ہوا، جو تصدیق مجہول حاصل ہوئی اسے کہتے ہیں معرف، جس کو پہچانا گیا۔ تو دو یا دو سے زیادہ تصورات معلوم جن کے ذریعے ہمیں تصور مجہول حاصل ہوئی، تو یہ جن کے ذریعے تصورات معلوم کے ذریعے جن کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا انہیں کیا کہیں گے ہم، تعریف اور معرف کہیں گے۔ اور جو ہمیں حاصل ہوئی تصدیق تصور مجہول اس سے کیا کہیں گے، معرف کہا جائے گا۔ اور وہ جن کے ذریعے وہ تصدیقات معلوم جن کے ذریعے ہمیں تیسری تصدیق مجہول حاصل ہوئی، تو جن کے ذریعے تصدیقات معلوم کے ذریعے ہمیں تیسری تصدیق مجہول ہوئی، تو ان کو کہتے ہیں معلوم تصدیقات کو کہتے ہیں دلیل و حجت۔ دلیل و حجت ہمیں کس سے معلوم ہوا، العالم متغیر کل متغیر حادث سے معلوم ہوا کہ عالم حادث ہیں، تو جن کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا انہیں کہیں گے دلیل، یعنی ہم نے دلیل پیش کی۔ حجت کا بھی معنی دلیل ہے، تو یہ کیا کیا ہم نے، ان کے ذریعے ہم نے اس کو پہچان کرائی، تو انہیں کہیں گے دلیل و حجت۔ اور جو چیز حاصل ہوئی اسے نتیجہ کہتے ہیں۔ العالم حادث، معلوم ہوا عالم حادث ہے، تو وہ اسے کیا کہیں گے، نتیجہ کہیں گے یا مطلوب، نتیجہ یا مطلوب کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، نتیجہ یا مطلوب کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھو ہم تصور یہ کیا کرتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ تصورات معلوم ملاتے ہیں، یا دو یا دو سے زیادہ تصدیقات معلوم ملاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں پھر تیسری تصدیق مجہول اور یا تصور مجہول کو حاصل کر لیتے ہیں، ان کے ذریعے کیا کرتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو حاصل کرنا ہے اس عمل کو نظر و فکر کہا جاتا ہے، یعنی غور و فکر کر کے ہم یعنی تعریف اور معرف ملاتے ہیں، دلیل و حجت ملاتے ہیں، تو ہمیں کیا حاصل ہو جاتا ہے، ہمیں کیا حاصل ہو جاتا ہے، تیسری تصور مجہول، اور یعنی ہمیں معرف حاصل ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں مطلوب نتیجے تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جن کے ذریعے ہم یہ حاصل کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نظر و فکر۔ اس حاصل کرنے کو، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے، نظر و فکر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے، نظر و فکر کہا جاتا ہے۔ تو اب کتاب پر آتے ہیں۔ فائدۃ ای حاضی فائدۃ وَإِذَا عَلِمْتَ، اور جب آپ نے جان لیا کہ ما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا، ان نظریاتی، بے شک نظریات جو ہیں مطلق طور پر تصوری ہو، کانت او تصدیقی، یا وہ تصدیقی ہو، مفتقرۃ، یہ محتاج ہوتے ہیں الی نظر و فکر، نظر و فکر کے کیا ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو تصدیقات معلوم ہیں، یہ تصدیقات مجہول جو ہیں، ان کے اندر کیا ہوتی ہے، تصور مجہول جو ہیں اور تصدیق مجہول ہے، ان کے اندر نظر و فکر کی ہمیں کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ فلا بد لک، بس آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان تعلم، کہ آپ جانیں مان نظری، نظر و فکر کسے کہتے ہیں۔ فاقول، تو میں کہتا ہوں کہ نظر کسے کہتے ہیں، النظر فی اصطلاحہم، ان کی اصطلاح میں، یعنی مناطقہ کی اصطلاح میں نظر کہتے ہیں، یہ عبارت ہے عن ترتیب امور معلومہ کو ترتیب دینے سے، عن ترتیبی امور معلومہ کو ترتیب دینے سے، یعنی کسے کہتے ہیں، نظر و فکر کسے کہا جاتا ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ عبارت ہے عن ترتیبی امور امور معلومہ کو ترتیب دینے سے، لیتعدی، تاکہ پہنچا دے، کون پہنچا دے، یہ امور معلومہ ہمیں پہنچا دیں، ذالک لیتعدی، تاکہ پہنچا دے، ذالک ترتیب، یہ ترتیب، الی تحصیل المجہولی، مجہول تحصیل تک، اذا رتبتا، جب آپ ترتیب دے دیں، المعلومات الحاصلۃ لک، وہ ان معلومات کو جو حاصل ہوئی آپ کو، من تغیر العالمی، یعنی کہ عالم کا متغیر ہونا، وہ حدوثی کل متغیر، اور ہر متغیر کا حادث ہونا، یعنی یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ نظر و فکر کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ نظر و فکر کیسے معلوم کیا، یعنی آپ دو یا دو سے زیادہ تصورات معلوم ملائیں، آپ کو تیسری دو یا دو سے زیادہ تصدیقات مجہول معلوم ملائیں، آپ کو تیسری تصدیق مجہول حاصل ہو جائے گی۔
و تقولو، جب آپ کہہ دیں گے کہ العالم حادث العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو و تقولو آپ کہہ دیں گے العالم عالم متغیر ہے وکل متغیر، اور ہر متغیر حادث ہوتی ہے، فحصل لک، پس یہ آپ کے لیے حاصل ہو گیا من ھذا النظری، اس نظر سے، و ترتیب سے، علم قضیۃ اخری، ایک دوسرے قضیے کا علم، لم یکن حاصلا لک قبل، جو آپ سے پہلے حاصل نہ تھا، وہی العالم حادث، یہ عالم حادث ہے، یعنی کافر کے لیے اس کو پتہ نہیں تھا کہ عالم حادث ہے یا نہیں حادث۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے امور معلومہ کو، یعنی دو سے زیادہ تصدیق معلوم کو ملایا، آپ نے نظر و فکر کی، آپ نے کیا کیا، نظر و فکر کیا، تو اس کے ذریعے آپ نے اس کو کیا کیا، تیسری تصدیق مجہول تک اس کو پہنچا دیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں فصل، یہ فصل ہے ایاک۔ اب یاد رکھیں یہ جو نظر و فکر ہوتی ہے، یعنی ہم جو دلیل و حجت ملاتے ہیں، تعریف اور معرف ملا کر ایک تیسری معرف چیز حاصل کرتے ہیں یا نتیجے تک پہنچتے ہیں، اس میں بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کافر کیا کہتے ہیں کہ عالم کیا ہے، قدیم ہے، کہ عالم کیا ہے، قدیم ہے۔ اب ان کو بھی تو کچھ دلیل دینی پڑے گی نا، عالم قدیم کیسے ہیں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں، نظر و فکر کو جوڑنے کی، دلیل و حجت کو جوڑنے کی، معرف اور تعریف اور معرف کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ کوشش کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی عالم قدیم ہے، ہم نے کہا کہ دلیل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو العالم مستغنی عن المؤثری، کہ عالم جو ہے مستغنی، یہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، عن المؤثری، اثر ڈالنے والے پر، یعنی عالم اس سے بے پرواہ ہے، یعنی دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے کہ دنیا کو چلانے والا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں وکل مستغنی، اور ہر وہ چیز جو مستغنی، بے پرواہ و بے نیاز و عن المؤثر، مؤثر سے فہو قدیم، وہ قدیم ہوتی ہیں، یعنی جس کو کوئی چلانے والا نہیں ہوتا تو وہ قدیم ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہوتی ہے، جس پر کوئی اثر ڈالے۔ یہ انہوں نے کیا کیا، دو یا دو سے زیادہ دلیل و حجت انہوں نے کیا کی، ملانے کی کوشش کی، اور انہوں نے نتیجہ نکالا کہ عالم قدیم ہے۔ ہم نے کیا کہا کہ العالم متغیر، عالم کیا متغیر ہے، عالم بدلنے والا ہے، وکل متغیر حادث، وکل متغیر حادث، نتیجہ کیا نکلا، العالم حادث، العالم حادث، یہ نتیجہ نکلا۔ تو ان سے کیا ہوا، غلطی ہوگی، انہوں نے دلیل و حجت کو ملایا لیکن پھر بھی وہ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچے، تو معلوم ہوا کہ یہ جو نظر و فکر ہے، یہ جو دلیل و حجت کو ملانا ہے، یہ جو معرف اور تعریف کو ملانا ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات غلطی واقعہ ہو سکتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ غلطی واقعہ نہ ہو، غلطی واقعہ ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ہمیں ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جو ہمیں اس نظر و فکر سے بچائے، تو یاد رکھیے وہ علم منطق ہے، علم منطق ہے، تو خود بخود ہی آپ کو تعریف پتہ چل گئی۔ ہمیں علم منطق کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے ہم نظر و فکر سے کیا کر سکتے ہیں، غلطی میں بچ سکتے ہیں۔ تو علم منطق کی تعریف ہمیں خود پتہ چل گئی کہ علم منطق وہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم نظر و فکر میں غلطی سے بچ سکتے ہیں، اسے علم منطق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو نظر و فکر ہے، اس میں بعض اوقات غلطی واقعہ ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایاک، دور رکھو، تو دور رکھ اپنے آپ کو، وَأَن تَظُنَّ، یہ گمان کرنے سے کہ أَنَّ كُلَّ ترتیب، بے شک ہر ترتیب جو ہے نا، یکون صواباً، وہ صحیح ہوتی ہے، موصلاً، پہنچانے والی ہوتی ہے، الی علم صحیح، ایک علم صحیح کی طرف، کیفا، یعنی ایسے کیسا ہو سکتا ہے، ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ نظر و فکر، جتنی بھی نظر و فکر، جو بھی آپ دلیل و حجت ملائیں، تعریف اور معرف، وہ درست ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اگر ایسا ہونے والا ہو، یعنی ایسا ہوتا ہو، یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ نظر و فکر میں غلطی نہیں ہوتی، اگر ایسا ہو تو ما وقع الاختلاف والتناقض بین ارباب النظری، تو نہ واقعہ ہوتا ہو اختلاف اور تضاد بین ارباب نظری، نظر و فکر والوں میں، یعنی اگر نظر و فکر میں غلطی نہ ہوتی تو یہ کافر غلطی کرتے ہیں، یہاں پر نہیں کرتے، تو معلوم ہوا کہ نظر و فکر میں غلطی ہو جاتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، یعنی اگر امر ایسا ہی ہو، کام ایسا ہی ہو، یعنی یہ حکم جو ایسی ہی ہو کہ غلطی واقعہ نہیں ہوتی، تو ما وقع الاختلاف و تناقض بین ارباب النظری، تو واقعہ نہ ہوتا اختلاف اور تناقض ارباب النظر کے درمیان، مع انہ قد وقع،
باوجود اس کے کہ واقعہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ واقعہ ہوا ہے، کافر کیا کہتے ہیں العالم مستغنی عن المؤثر وکل مستغنی عن المؤثر وهو قدیم، یہ انہوں نے کیا کیا، دلیل و حجت ملانے میں، تصدیقات معلوم ملانے میں انہوں نے کیا کی، غلطی کر دی۔ تو کیا ہوا، مع انہ قد وقع، باوجود اس کے کہ اختلاف واقعہ ہوا ہے، فمن قائل یقول، بس کہنے والوں میں سے ایک کہتا ہے کہ العالم حادث، عالم حادث ہے، ویستدل بقولہ، اور وہ دلیل پیش کرتا ہے اپنے اس قول سے کہ العالم، یعنی دلیل دیتا ہے کہ عالم حادث کہتے ہیں، العالم متغیر، عالم متغیر ہے، وکل متغیر حادث، اور ہر متغیر یعنی جو بدلنے والی چیز ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، مطلوب کیا نکلا کہ فالعالم حادث، عالم کیا ہے، حادث ہے، عالم کیا ہے، حادث ہے۔ ومن زائم یزم، اور گمان کرنے والوں میں سے گمان کرتا ہے کہ ان العالم، بے شک عالم جو ہے قدیم ہے، غیر مسبوق بالعدم، یعنی عالم قدیم ہے جس پر عدم کبھی پہلے نہ آیا ہو، غیر مسبوق بغیر گزرے ہوئے بالعدم، یعنی جس پر کبھی عدم پہلے نہیں آیا، یعنی کہتے ہیں کہ زمین جو ہے، دنیا جو ہے ہمیشہ سے ہمیشہ ہے۔ اس پر دلیل کیا دیتے ہیں، وَيُبَرْهِنُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ، اور دلیل پیش کرتے ہیں اپنے اس قول سے کہ العالم مستغنین، عالم مستغنی عن المؤثری، مؤثر سے، وَكُلُّ مَا هَذَا شَأْنُهُ، اور جس کی یہ حالت ہو، یعنی وہ ہر وہ چیز ما هَذَا شَأْنُهُ جو اس حالت پر ہو، یعنی العالم مستغنی عن المؤثری وَكُلُّ مستغنی عن المؤثری فَهُوَ قدیم، وہ کیا ہے، قدیم ہے۔ یہ انہوں نے دلیل پیش کی، تو یہ ان کی دلیل کیا غلط ہوئی۔ اب مصنف یہاں پر فرماتے ہیں کہ ولا اظنک، اور میں آپ کو گمان نہیں کرتا، یعنی ہم سے مخاطب ہو کر مصنف کہتے ہیں کہ میں آپ کو گمان نہیں کرتا کہ شاکن، آپ شک کرنے والوں ہو، فی اس بات میں کہ ان احد الفکرینی، بے شک ان دونوں فکروں میں سے صحیح حق، ایک صحیح ہے، حق ہے، والآخر فاسد، اور دوسری فاسد ہے، غلط ہے، یعنی آپ بھی شک نہیں کریں گے، آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے دلیل جو پیش کی العالم متغیر وکل متغیر حادث، اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ والی دلیل جو ہے صحیح ہے، اور دوسری دلیل العالم مستغنی عن المؤثر وکل مستغنی عن المؤثر فهو قدیم، یہ ان کی کیا ہے، ان کی دلیل حجت کیا ہے، غلط ہے، ان کی دلیل کیا ہے، حجت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ واقعہ ہو سکتے، غلطی واقعہ ہو جاتی ہیں۔ وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ، اور جب ہیں کہ قد وقع الغلط، غلطی واقعہ ہو گئی ہے، ایسا ہے کہ وَإِذَا كَانَ، جب ایسا ہے کہ قد وقع الغلط، غلطی واقعہ ہو گئی ہے، فی فکر العقلاء، عقلاء یعنی منطقیوں کے ذریعے عاقل لوگوں کی فکر میں غلطی واقعہ ہو جاتی ہے، نظر و فکر میں غلطی واقعہ ہو گئی ہے، فعلم، پس اس سے معلوم ہو گیا کہ من ذالک، اس سے کہ ان الفطرۃ الانسانیت، یہ انسانی فطرت جو ہے، غیر کافیت، یہ کافی نہیں ہے، فی تمییز الخطأ، غلطی کو صحیح سے الگ کرنے میں، فی تمییز الخطأ من الصواب، غلطی کو صحیح سے الگ کرنے میں یہ جو فطرت انسانی ہے یہ کافی نہیں ہے، یہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہر اس کی نظر و فکر درست ہو، جو بھی نظر و فکر کرے، جو بھی دلیل و حجت پیش کرے، جو بھی تعریف اور معرف پیش کرے، وہ کیا ہو، صحیح ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فجاءت الحاجت، پس پیش آ گئی حاجت، فی ذالک، اس میں نظر و فکر میں، الی قانون، ایک قانون کی، ایسے قانون کی، عاصم عن الخطأ، جو بچانے والا ہو، فی الفکری، فکر میں، نظر و فکر میں کیا ہو، جو بچانے والا ہو، ہمیں قانون کی ضرورت ہے جو ہمیں نظر و فکر میں غلطی سے بچائے۔ یبین فیہ، یہ بھی اسی سے عطف ہے کہ حاجت پیش آ گئی اس میں، الی قانون کی، یبین فیہ، کہ اس قانون میں بیان کیا جائے، طرق اکتساب المجہولاتی عن المعلوماتی، معلومات سے تصورات کو حاصل کرنے کے طریقے بیان کیے جائیں، یعنی ہمیں ایک ایسے علم کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر ہمیں مجہولات کو حاصل کرنے، مجہولات کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ معلوم ہو، معلومات سے ہمیں حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہو، کسی مجہولات چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اس قانون کی ہمیں کیا ہے، ضرورت ہے، اس قانون کی ہمیں حاجت پیش آئی ہے، یعنی معلوماتی۔ وہذا قانون هو المنطق، یہی قانون منطق ہے، والمیزان، اور میزان ہے، منطق کو میزان بھی کہتے ہیں، ابھی بیان کریں گے کہ میزان کیوں کہتے ہیں۔ اما تسمیتہ، جبکہ اس کا نام بالمنطقی، منطق، اس کا نام منطق رکھنا، فلی تاثیر ہی، بوجہ اس کے اثر کرنے کے ہیں، فی النطق ظاہری ہی،
نطق ظاہری کے اندر آنی تکلمہ، میری مراد تکلم ہے، یعنی یہ جو منطق کو نام دیا منطق ہے کیونکہ یہ نطق ظاہری کے اندر یہ کیا کرتی ہیں، اثر کرتی ہیں۔ اذ العارف بہی، تکلم کے اندر کیسے اثر کرتی ہے؟ کیونکہ اذ العارف بہی، اس لیے کیونکہ اس علم کے جاننے والا، العارف بہی اس علم کے جاننے والا، یکوا طاقت رکھتا ہے، یعنی قادر ہوتا ہے، علی تکلمی بولنے پر، تکلم پر، بما لا یکوا اس طور پر پہ لا یکوا علیہ الجاہل، نہیں طاقت رکھتا، نہیں قادر ہوتا، علیہ اس پر الجاہل جاہل نہ جاننے والا، یعنی منطق کو نہ جاننے والا اس طرح گفتگو نہیں کر سکتا، اس طرح دلیل و حجت پیش نہیں کر سکتا جس طرح ایک جاننے والا، منطق کو جاننے والا کیا کر سکتا ہے، نطق ظاہری کے اندر گفتگو کر سکتا ہے۔ وقذا فی النطق الباطنی کی، اس طرح اس وجہ سے بھی منطق کو منطق کہتے ہیں کیونکہ باطنی نطق کے اندر بھی کیا ہے، نکھار پیدا کرتا ہے۔ آن الادراک، نطق باطنی سے مراد میری کیا ہے، ادراک، یعنی ادراک، لأن المنطقیہ کیونکہ منطقی جو ہے نا، یعرف جانتا ہے، حقائق الاشیائی چیزوں کی حقیقتوں کو، ویعلم جانتا ہے، اجناسہا چیزوں کے اجناس کو، وفصولہا ان کی فصلوں کو، وانواعہا ان کی انواع کو، ولوازمہا ان کی لوازم کو، وخواصہا ان کے خواص کو، خاصیات کو جانتا ہے۔ بخلاف الغافل، منطقی تو جانتا ہے لیکن بخلاف الغافل، غافل کے برخلاف، ان ھذا العلم شریفی اس معزز علم سے، یعنی غافل جو ہے نا وہ نہیں جان سکتا لیکن جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ وما تسمیتہ بالمیزانی، اور اس کا نام رکھنا میزان، میزان اس کا نام رکھنا کیوں ہے؟ کیونکہ فلأنہ قسطاس، کیونکہ یہ ترازو ہے، للعقل عقل کے لیے، یوزن بہ الافکار الصحیحۃ اس کے ذریعے تولا جاتا ہے نظر و فکر کو، افکار کو، صحیح افکار کو تولا جاتا ہے۔ ویعرف بہ نقصان ما فی الافکار الفاسدۃ، اور اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے جو نقصان ہے، وہ جو کمی ہے، ما فی الافکار الفاسدۃ فاسدہ فکروں کے اندر، واختلال ما فی انظاری اور جو نظروں کے اندر کیا ہے، خلل ہے، القاصدۃ کھوٹی نظروں کے اندر، یعنی اس کے ذریعے آپ پہچانیں گے کہ کون سی نظر و فکر صحیح ہے اور کون سی نظر و فکر نہیں ہے، یعنی یہ ترازو ہے، ترازو کے ذریعے، اس ترازو کے ذریعے آپ پہچانیں گے یہ کیا ہے، نظر و فکر کون سی صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سا جیسے وزن کرتے ہیں، کون سا وزن صحیح تل رہا ہے، کسی چیز کو آپ تول رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ اتنے ہی پتھر رکھتے ہیں جتنی وہ چیز ہو، تو اسی طرح اس علم کے ذریعے بھی آپ کیا کریں گے، اپنی افکار کو، نظروں کو درست کریں گے، اور نظروں کو کیا کریں گے، درست کریں گے، اس وجہ سے اس کو علم میزان کہتے ہیں۔ ومن ثم، اور اس وجہ سے بھی کہ یقال لہ العلم العالی، اور اس کو علم عالی بھی کہتے ہیں، لکونہ آلۃ لجمیع العلوم، کہ اس کی وجہ اس کے ہونے کے اعلیٰ تمام علوم کے لیے، یعنی یہ تمام علوم کو سیکھنے کے لیے اعلیٰ ہے۔ شروع میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے مرکات کا نام مرکات کیوں رکھا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، مرکات، چڑھنے کا اعلیٰ، یعنی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے علم کیا ہے، مرکات ہے، منطق کیا ہے، اعلیٰ ہے۔ لا سیما، خاص طور پر، للعلوم الحکمیتی، یعنی یہ علوم جو ہے، مرکات جو ہے، منطق جو ہے، یہ اعلیٰ ہے کس کے لیے، تمام علوم کے لیے اعلیٰ ہے، خاص طور پر، لا سیما خاص طور پر، للعلوم الحکمیتی فلسفیانہ علوم کے لیے، جو فلسفیانہ علوم ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ منطق جو ہے نا بہت زیادہ کیا کرتی ہے، کام دیتی ہیں۔ فائدہ تو نہیں، حاضی فائدہ تو نہیں، یہ فائدہ ہے۔ علم جان لو، ان ارسطاطالیس کی جو ارسطاطالیس ہے، ارسطو کا نام، ارسطو کا پورا نام ہے الحکیمہ، جو کہ کیا ہے، حکیم ہے، فلسفی ہے، دون ھذا العلم، مدون کیا ہے اس علم کو، بامر الاسکندریتی، اسکندر رومی، اسکندر رومی جو بادشاہ ہے روم کا، اس کے حکم سے انہوں نے کیا کیا، اس علم کو مدون کیا ہے۔ ولہذا یلقب بالعلم المعلمی، اور اس وجہ سے کہ لقب دیا جاتا ہے کس کو، ارسطو کو، بالمعلم الاولی، معلم اول، یعنی سب سے پہلے کس نے یہ علم مدون کیا تھا، ارسطو نے علم مدون کیا تھا۔ والفارابی اور فارابی جو ہیں، ابو نصر محمد فارابی جو ہیں، حذبہ
مہذب کیا ہے. مہذب تہذیب کیسے ہے؟ کسی کو کانٹ چھانٹ کر خالص کرنا. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ مہذب کیا ہے، کانٹ چھانٹ کی ہے حاضر فن، اس فن کی، یعنی اس کو اور زیادہ کیا کیا ہے؟ پختگی دی ہے، اور زیادہ اس کے اندر درستگی لائی ہے. وہ المعلم الثانی، اور یہ معلم ثانی ہے ابو نصر محمد فارابی. وبعد اذاعتی کتب الفارابی، اور فارابی ابو نصر محمد فارابی کی کتابوں کے ضائع ہونے کے بعد، آپ کی کتابیں کیا ہو گئی تھی؟ جل گئی تھی. فصلہ، اس کی تفصیل کی ہے، یعنی علم منطق کی تفصیل کی ہے الشیخ ابو علی ابن سینا. شیخ ابو علی سینا نے اس کی کیا کی ہے؟ تالیف، اس کی تفصیل کی ہے. سب سے پہلے ارسطو نے اس علم کو مدون کیا تھا، اس کے بعد ابو نصر محمد فارابی نے اس کو اور زیادہ کانٹ چھانٹ کی ہے. پھر ان کی کتابیں ضائع ہو گئی تھی، تو اس کے بعد شیخ ابو علی سینا نے کیا کیا؟ اس علم کو مدون کیا. یاد رکھیے ارسطو جو ہے نا وہ 322 یا 323 قبل المسیح اس کا انتقال ہوا ہے، یعنی کہ 200 سال، 2-2.5 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی 2-2.5 سال پہلے. اور ابو نصر محمد فارابی کا انتقال 339 ہجری میں ہوا ہے، یعنی 1000 سال گزر جانے کے بعد. اور شیخ ابو سینا 428 ہجری میں آپ کا کیا ہوا ہے؟ انتقال ہوا ہے. ابو نصر محمد فارابی کے 100 سال بعد انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس علم کو مدون کیا ہے. فصل نہیں یاد فصل ولعل کا، اور شاید کہ علمتا، آپ جان گئے ہوں گے کہ مما تلونا، جو ہم نے تلاوت کی تم پر، یعنی جو ہم نے آپ کو بتایا ہوا، آپ نے جان لیا ہوگا. فی بیان حاجتی حد المنطقی، حاجت کے بیان میں منطقی تعریف، حد المنطقی، منطقی تعریف میں، و تعریف، حد اور تعریف کا ایک ہی معنی ہے. و تعریف ہے اس کی تعریف میں، من اس، یعنی کہ انہ علم بقوانین، کیونکہ یہ علم ہے. یعنی آپ نے جان لیا ہوگا کہ منطق کی تعریف کیا ہے. منطق کی تعریف ہمیں کیوں اس کی اہمیت کیا ہے؟ کہ ہمیں نظر و فکر میں غلطی سے بچانے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے. تو وہ کیا ہے؟ علم منطق ہے. من یعنی کہ انہ علم، یہ ایک علم ہے بقوانین، ایسے قوانین کا، تعصم، جو یہ قانون جن کے تعصم بچاتا ہے، یہ علم بچاتا ہے، یہ قوانین بچاتے ہیں. مراعات ہوا، ان قوانین کی رعایت رکھنا. الذہن، ذہن کو، عن الخطأ فی الفکر، فکر میں غلطی سے، نظر و فکر میں غلطی سے کیا علم کرتا ہے؟ ہمیں بچاتا ہے. فصل ای ھذا فصل موضوع کل علم، اب موضوع کی تعریف کر رہے ہیں. موضوع کیا ہوتا ہے؟ موضوع کل علم، ہر علم کا موضوع جو ہوتا ہے نا، ما یبحث فیہ، جس میں بیان کیا جاتا ہے. ہر چیز کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے اندر بیان کیا جاتا ہے عن عوارضہ الذاتیتی، ان کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں، یعنی اس علم کے اندر جو ذاتیات ہوتی ہے، اس علم کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. عن عوارضہ الذاتیۃ لہ کبدل انسانی للطبی، جیسے کہ انسان کا بدن ڈاکٹری کے لیے، یعنی ڈاکٹری کا موضوع کیا ہوگا؟ اس کا بدن انسان اس کا موضوع ہوگا. والکلمتی والکلام لعلم نحوی، اور نحو کے لیے کلمہ اور کلام موضوع ہے. یعنی جیسے نحو کے لیے کلمہ اور کلام موضوع ہے، اور جیسے ڈاکٹری کے لیے بدن انسان موضوع ہے، تو اس طرح ہر چیز کا کیا ہوتا ہے؟ ایک موضوع ہوتا ہے. تو منطق کا موضوع کیا ہے؟ کہ فموضوع المنطقی، منطق کا موضوع المعلومات التصوریۃ و تصدیقیۃ، وہ معلومات تصوریہ اور تصدیقات ہیں. لیکن لا مطلقاً، لیکن مطلق طور پر نہیں. یعنی ہر کوئی جو چیز اب تمہیں معلوم ہے وہ تصورات معلوم، جو بھی چیز آپ کو معلوم ہے، تصورات معلوم ہو یا تصدیقات معلوم ہو، ہر تصدیقات معلوم، ہر تصورات معلوم جو ہے نا، وہ منطق کا موضوع نہیں ہے، بلکہ منطق کا موضوع وہ ہے جو ہمیں کیا کریں؟ پہنچا دے. کس تک؟ ایک مجہول تصور تک، مجہول تصدیق تک پہنچا دے. وہ والی معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ وہ منطق کا کیا موضوع ہے. لیکن لا مطلقاً، لیکن مطلق طور پر نہیں، یعنی معلومات تصوریہ تصدیقہ مطلق طور پر منطق کا موضوع نہیں ہے، بلکہ بل من حیث انہا موصلۃ، بلکہ اس حیثیت سے وہ منطق کا موضوع ہے کہ وہ
پہنچانے والی ہے المجہولی مجہول تصوری و تصدیقی، مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک پہنچانے والی ہو تب بھی وہ کیا ہوگی، منطق کا موضوع ہوگی، ورنہ ایسے نہیں ہوگی۔ فائدۃ نہیں حاضی فائدۃ، اعلم جان لو ان لکل علم و صناعت ہر علم کے لیے اور ہر فن کے لیے غایتاً ایک غایت ہوتی ہے، غرض ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی اگر کسی کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، کسی کو غرض ہی نہ ہو تو لکانہ طلبہ عبثاً تو اس کی طلب کرنا، اس کا سیکھنا، اس علم کا حاصل کرنا عبث ہو یعنی بیکار ہوگا، بے فائدہ ہوگا۔ والجد فی لغواً اور اس کے اندر کوشش کرنا، اس علم کو حاصل کرنا، جب آپ کی کوئی غرض ہی نہیں ہے، جب آپ کی غایت ہی نہیں ہے تو اس علم کو حاصل کرنا کیا ہے، لغواً فضول ہے، بیکار ہے، بے فضول ہے۔ وغایت علم المیزانی اور علم میزان کا مقصد فائدہ کیا ہے کہ الاصابۃ درستگی حاصل کرنا، فی الفکری فکر میں، نظر و فکر میں، وحفظ الرأی اور رائے کی حفاظت کرنا، عن الخطأ خطا میں، فی النظری نظر کے اندر، نظر و فکر اندر غلطی کو حاصل کرنا۔ تو آج ہم نے پڑھ لیا منطق کی تعریف بھی پڑھ لی، منطق کی ضرورت اہمیت کو یہ بھی پڑھ لیا، اور تصور بدیہی، تصور نظری کے بارے میں پڑھ لیا، نظر و فکر کے بارے میں پڑھ لیا، اور تصور اور تصدیق کے بعد میں ہم نے کیا کر لیا، پڑھ لیا۔ تو یہاں تک پورے ان شاء اللہ تعالیٰ کل ان شاء اللہ آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔